بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام سے واپس آنے کے بعد حضرت ختیجہ مکمل طور پر شادی کے لیے رضامند تھیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کیسے حضور اکرم تک پیغام نکاح پہنچایا جائے، کیونکہ عربوں کے رواج کے مطابق پیغام نکاح مرد دیتے تھے، نہ کہ عورتیں۔ آخر کار جناب ختیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کو اپنے گھر بلایا اور اس سے درخواست کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر ان حضرت سے رشتہ ازدواج قائم کرنے کے ان کے ارادہ کو بیان کرنے کی ضمن میں جس طرح بھی ممکن ہو سکے ان حضرت کے نظریہ کو حاصل کرے۔ نفیسہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ملاقات کی جب آپ کعبہ کا طواف بجا لانے کے بعد لوٹ رہے تھے۔ نفیسہ نے حال احوال پوچھنے کے بعد آپ سے سوال کیا، اے محمد، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، خالی ہاتھ شادی نہیں کی جا سکتی۔ نفیسہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اگر میں کسی ایسی خاتون کا تعارف کرواؤں جو جاہ و جمال اور شرافت میں آپ کی ہم پہلا ہو اور کافی مال و دولت کی بھی مالک ہو، تو کیا آپ اس سے ازدواج کے لیے آمادہ ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا غور کرنے کے بعد فرمایا، وہ کون ہو سکتی ہے؟ نفیسہ نے جواب میں کہا، ختیجہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا وہ شادی کریں گی؟ میں نے تو سنا ہے کہ بہت سے لوگوں نے ان کی خواستگاری کی ہے اور انہوں نے ان سب کا انکار کیا ہے۔ اگر وہ راضی ہوں تو میں موافق اور راضی ہوں۔ نفیسہ فوراً جناب ختیجہ کے گھر پہنچی اور انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ شادی کرنے کی رضامندی کی خبر سنا دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب ختیجہ کی آپ سے شادی کرنے کی رضامندی اور ان سے ازدواج کی اپنی دلچسپی اور رضامندی کے بارے میں اپنے چچا ابو طالب، عباس اور ابو لہب کو آگاہ کیا۔ ابو لہب نے کہا، میرے بھتیجے، ہمیں عربوں میں بدنام نہ کرنا، تم ختیجہ کے لائق نہیں۔ ان حضرت کے چچا عباس اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ابو لہب سے تیز لہجے میں مخاطب ہو کر کہا، تم ایک پست آدمی ہو، ختیجہ میرے اس بھتیجے کے بارے میں کون سا اعتراض کر سکتی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلیر باجمال و کمال کے مالک ہیں، ختیجہ کیسے اپنے آپ کو ان سے برتر ثابت کر سکتی ہے؟ کیا مال یا کمال کی وجہ سے؟ کعبہ کے خدا کی قسم، ختیجہ جتنا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مہر چاہے، میں گھوڑے پر سوار ہو کر بیابانوں میں گھوم کر اور بادشاہوں کے محلوں میں جا کر اس سے مہیا کروں گا۔ جناب ابو طالب اپنے بھائیوں سے صلاح و مشورہ کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ جناب ختیجہ کا نظریہ اور ان کی طرف سے ممکنہ شرائط معلوم کیے جائیں اور پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ کو ختیجہ کے پاس بھیجا تاکہ بلا واسطہ ان سے گفتگو کر کے اس سلسلہ میں ان کے نظریہ کے بارے میں آگاہی حاصل کریں۔ جناب صفیہ جناب ختیجہ کے گھر گئیں۔ جب جناب ختیجہ کو معلوم ہوا کہ صفیہ ان کی ملاقات کے لیے آئی ہیں تو وہ دوڑ کر استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور انہیں اپنے مخصوص کمرے میں لے گئیں۔ جب کمرے میں داخل ہوئیں تو اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ جناب صفیہ کے لیے خورد نوش کی لذیذ نعمتیں لائیں اور ان کی خاطر تواضع کریں۔ جناب صفیہ نے کہا، میں کھانا کھانے کے لیے نہیں آئی ہوں، بلکہ اس لیے آئی ہوں کہ جان لوں کہ جو کچھ میں نے سنا ہے وہ سچ ہے یا نہیں۔ جناب ختیجہ نے یہ پوچھے بغیر کہ آپ نے کیا سنا ہے اور دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں، جواب میں کہا، جی ہاں، آپ نے صحیح سنا ہے۔ وہ عورت خوش قسمت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات بنے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے فخر و مباحت کا سبب ہیں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شخصیت سے واقف ہوں اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے کو اپنے لیے سعادت اور ایک عظیم فخر سمجھتی ہوں۔ ان کا مہر بھی میں اپنے مال سے ادا کروں گی۔ جناب صفیہ نے جناب ختیجہ کا دو ٹوک الفاظ میں جواب سن کر خوشی اور مسرت میں کہا، اے ختیجہ، خدا کی قسم، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں حق بجانب ہیں۔ ابھی تک کسی آنکھ نے آپ کے محبوب کے مانند کسی نور کو
نہیں دیکھا ہے، کسی کان نے ان کے کلام سے شیریں تر کلام نہیں سنا ہے۔ اس کے بعد جناب صفیہ نے حضرت خدیجہ سے رخصت لی اور مسرت و شادمانی کی حالت میں جناب ابو طالب کے گھر کی طرف لوٹی، جہاں پر بنی ہاشم کے بزرگ افراد ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جناب ابو طالب کے گھر میں داخل ہونے کے بعد جناب صفیہ نے بنی ہاشم کے بزرگوں کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں جناب خدیجہ کے ناقابل توصیف و محبت احترام کو بیان کیا۔ ابو لہب کے علاوہ بنی ہاشم کے تمام افراد یہ خبر سن کر خوش ہوئے، کیونکہ ابو لہب ہمیشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد رکھتا تھا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور بنی ہاشم کے بزرگوں نے باضابطہ طور پر جناب خدیجہ کے پاس خواستگاری کے لیے جانے کا فیصلہ کیا۔ 28 سال ہجرت سے قبل 62 سے 15 سال قبل 9 شوال کو جناب ابو طالب اپنے عید کے لباس کو زیب تن کر کے بنی ہاشم کے چند بزرگوں کی سرپرستی کرتے ہوئے حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ طے یہ پایا تھا کہ نکاح خوانی کی رسم وہیں پر منعقد ہوگی۔ تواضع اور مہمان نوازی کے بعد سب سے پہلے جناب ابو طالب نے خدائے سبحان کی وحدانیت اور مکہ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں ایک خطبہ پڑھا۔ خطبہ پڑھنے کے بعد مہر کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مہر کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ ابن عباس نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر 12 اقیہ ذکر کیا ہے، جبکہ سیرہ ابن حجام میں ہے بکرا ذکر کیا گیا ہے۔ مہر دینے کا وقت آیا تو حضرت خدیجہ کھڑی ہوئیں اور اپنے چچا عمرو سے فرمانے لگیں، ممکن ہے دوسرے مسائل میں آپ اختیار رکھتے ہوں، لیکن یہاں پر خود مجھے اختیار ہے۔ اس کے بعد کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے آپ کو آپ کی بیوی قرار دیا اور مہر بھی میں نے اپنے ہی ذمہ لیا۔ جناب ابو طالب نے حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا، گواہ رہنا، خدیجہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شوہر کے عنوان سے قبول کیا اور مہر بھی اپنے ہی ذمہ لے لیا۔ ابو جہل کھڑا ہوا اور غضبناک ہو کر حاضرین سے مخاطب ہو کر بولا، تعجب کی بات ہے کہ عورتیں مردوں کے مہر کو اپنا ذمہ لیتی ہیں۔ جناب ابو طالب غضبناک ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا، جی ہاں، اگر کوئی مرد میرے بھتیجے کے مانند ہو تو عورتیں سب سے گراں قیمت مہر کو بھی اپنے ذمہ لیتی ہیں، اور تم جیسے ہوں تو گراں قیمت مہر لیے بغیر ان سے ازدواج کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔ مہر معین ہونے کے بعد عقد و نکاح کے مراسم منعقد ہوئے اور جناب خدیجہ اس تاریخ کے بعد قانونی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات بن گئیں۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی پر قائم تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی راستی اور طہارت بھی مسلم تھی۔ نیز ورقہ بن نوفل کی تعلیمات کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں ہی سمجھ کر نکاح کر رہی تھی، اس لیے یہ نکاح دین حنیف ملت ابراہیم پر منعقد ہوا تھا۔ عقد کی تقریبات ختم ہونے کے بعد تمام مہمان اٹھ کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ گھر جانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جناب خدیجہ چونکہ جانتی تھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی گھر نہیں، اس لیے ان حضرت کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اپنے گھر کی طرف آئیں کہ میرا گھر آپ کا گھر ہے اور میں بھی آپ کی کنیز ہوں۔ اس کے بعد ان حضرت سے مخاطب ہو کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے چچا ابو طالب سے کہہ دیجئے کہ 10 اونٹ نحر کریں اور لوگوں کو دعوت کر کے کھانا کھلائیں۔ جناب ابو طالب نے 10 اونٹ نحر کیے اور مکہ کے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اس طرح اس ولیمہ کے ذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد و شادی کی تقریبات اختتام کو پہنچی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو ملتے ہیں کسی اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو میں،
تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔